عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بندے کو دی ہے، بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کا اظہار کرتا پھروں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، استعینوا علی قضاء حوائجکم بالکتمان فإن کل ذی نعمت محسود۔ جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو چھپا کر ضروریات پوری کرو، ان کو چھپا کر آفات سے محفوظ رہو، بے شک ہر ذی نعمت محسود ہے۔ آپ کے گھر میں ماسی آتی ہے، کیا ضروری ہے کہ اس کے سامنے آپ نے سارے زیورات کھول کے بیٹھ جانے ہیں؟ یا آپ کی بیٹھک میں قریب میں کوئی ملازم بیٹھا ہے یا کوئی ایسا آدمی ہے جو غریب ہے، اب آپ نے لاکھوں کروڑوں کی باتیں اس کے سامنے کرنی کیا ضروری ہیں؟ محترم ناظرین کرام، ایک بڑا ہی اہم نقطہ لے کر آپ سے مخاطب ہوں۔ ویسے تو امیری اور غریبی اللہ کی دین ہے، بندے کی قسمت، اس کی محنت، بہت سارے عوامل ہوتے ہیں کہ امیری اور غریبی کا فرق ہوتا ہے، لیکن امیروں کے ساتھ پیش آنے والے جو معاملات ہیں ان میں ایک ایسا معاملہ ہے جس کی طرف عام طور پر توجہ نہیں ہوتی۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بندے کو دی ہے، بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کا اظہار کرتا پھروں، ان نعمتوں کو دکھاتا پھروں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی بھی ہیں کہ چھپانے سے نہیں چھپ سکتی۔ اب کسی نے گھر بنایا ہے، ٹھیک ہے، اندر جو کچھ ہے وہ ہے، لیکن بیرونی حصہ کس سے چھپائے گا؟ کسی کے پاس گاڑی ہے تو بیرونی حصہ کس سے چھپائے گا؟ چھپانے کی چیز تو اب نہیں ہے گاڑی، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے چھپانے کی اہمیت ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، استعینوا علی قضاء حوائجکم بالکتمان فإن کل ذی نعمت محسود۔ جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو چھپا کر ضروریات پوری کرو، ان کو چھپا کر آفات سے محفوظ رہو، بے شک ہر ذی نعمت محسود ہے، اس پر حسد کیا جاتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں اظہار نہیں ہوتا۔ اچھا، جن چیزوں میں اظہار ہوتا بھی ہے، یہ بات تو طے ہے کہ وہاں تفاخر کی نیت نہیں ہوگی، تکبر کی نیت نہیں ہوگی، دوسرے کو نیچا دکھانے کی نیت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی جو چیزیں ہوتی ہیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں پر انسان کو چھپانا پڑتا ہے، نظر لگ جاتی ہے، کسی اور آفت کا بندہ شکار ہو جاتا ہے۔ میں نے پڑھا بعض کتابوں میں، طالب المتعلم کا ترجمہ میں نے کیا ہوا ہے، راہ علم کے نام سے مکتبۃ المدینہ سے کوئی 20-22 سال سے چھپ رہا ہے۔ تو طالب المتعلم میں لکھا ہوا ہے کہ جو باہر کا کھانا ہے اس سے اس لیے بھی بچنا چاہیے کہ اس پر فقراء اور جو محتاج لوگ ہیں ان کی نظر پڑتی ہے، ان کی نظر پڑنے کی وجہ سے برکت کم ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے ہاں ایک دستور ہے کہ جناب دکھاؤ۔ اب مثال کے طور پر آپ کے گھر میں ماسی آتی ہے، کیا ضروری ہے کہ اس کے سامنے آپ نے سارے زیورات کھول کے بیٹھ جانے ہیں؟ یا آپ کی بیٹھک میں قریب میں کوئی ملازم بیٹھا ہے یا کوئی ایسا آدمی ہے جو غریب ہے، اب آپ نے لاکھوں کروڑوں کے جو نا وہ باتیں اس کے سامنے کرنی کیا ضروری ہیں؟ جب ایک ترغیب ہمیں دی گئی حدیث پاک کی روشنی میں تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، ایک مرتبہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں دودھ پیش کیا گیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس پر کوئی چیز رکھ کر کیوں نہیں لے کر آئے؟ اب اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، اس کی وجہ ایک یہ تھی کہ نظر لگنے کا جو معاملہ تھا اس بات کی تعلیم دیتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اہتمام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ہو سکتا ہے کوئی اور وجہ ہو۔ ہمیں ایک واقعہ سورہ یوسف میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ حضرت یعقوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے بیٹے جو مصر میں داخل ہونے لگے، تو مصر میں داخلے کے 4 مختلف دروازے تھے۔ تو آپ نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ جب تم دروازے میں داخل ہونے لگو تو ایک ہی دروازے سے سارے کے سارے داخل نہ ہونا۔ سارے کے سارے وجیح، خوبصورت اور دکھنے میں بڑے باکمال نظر آتے تھے۔ تو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ جب ایک ہی دروازے سے آئیں گے تو نظر بد کا شکار نہ ہو جائیں، اور انہیں نصیحت کی گئی کہ الگ الگ دروازے سے داخل ہونا ہے۔ قرآن پاک نے اس بات کو یوں بیان کیا اور کہا کہ اے میرے بیٹو، شہر میں تم سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا اور مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ یہ وہی فلسفہ ہے کہ نعمتوں کو چھپایا جائے۔ یعنی بہت ساری آفات ایسی ہوتی ہیں
کہ بندہ بطور خاص نظر بد بندہ جو ہے نعمتوں کو چھپا کر جو ہے ان سے بچ پاتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب بھی نہ ہو کہ جناب ایک اچھا خاصا کھاتا پیتا آدمی ہے، بہت میلے کپڑے پہنتا ہے، پھٹے پرانے جو ہیں جوتے اس کے ہوتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں اس کا اظہار ہی اس کے جسم پر نہیں ہے۔ یہ چیز تو نفاست کے خلاف ہے، یہ چیز تو ایک جو اعتدال ہے اس کے خلاف ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب ان یری اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی نعمتوں کا اظہار دیکھے اپنے بندے پر۔ تو اس کا تعلق صفائی ستھرائی اعتدال سے ہے کہ بندہ یہ بھی نہ ہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس سے نفع ہی نہ اٹھائے، تو نفع ضرور اٹھایا جائے، لیکن حیثیت کے لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ویسے ہی کپڑے پہننے ہیں، تو اب کس کی نظر لگنی ہے؟ آپ نے اچھا کھانا کھانا ہے، اسی حیثیت کے لوگوں میں بیٹھ کر کھانا ہے، تو کس کی نظر لگنی ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ جہاں تفاوت ہے، جہاں فرق ہے، جہاں ایک ترسی ہوئی نگاہیں آپ کو دیکھ رہی ہیں، جہاں ایک بھوکی نگاہیں آپ کا تعاقب کر رہی ہیں، تو ان نگاہوں سے جو ہے بچنا ضروری ہے۔ میرے ساتھ ایک مرتبہ اتفاق ہوا کہ میں نے ایک ایسی فلائٹ پکڑی جو کھانا اور پانی کچھ بھی نہیں دیتی، اور میں نے اپنے لیے ایک ٹفن جو ہے وہ بک کروا لیا، وہ سینڈوچ تھا ایک ویجیٹیبل کا۔ اب میں نے لے تو لیا، اب میں انتظار کروں کہ جو اتنی ساری نگاہیں میری طرف دیکھ رہی ہیں کہ بھئی یہاں تو کھانا ملتا نہیں، اس کو کیوں ملا؟ اچھا کچھ لیبر لوگ بھی تھے، تو میں دل میں خیال آیا کہ تو بیچارے پیسے بھی نہ ہوں گے، کیا ہوگا؟ خیر میں نے شیئر کیا ایک آدھ کے ساتھ، تو میں تھوڑا سا انتظار کیا پہلے جو ہے نا ذرا یہ جو ایک ساری نگاہیں میری طرف متوجہ ہیں یہ ذرا ریلیکس ہو جائیں، 10 منٹ کے بعد کھاؤں گا۔ تو یوں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں بندے کو احتیاط کرنی پڑتی ہے، آپ بھی احتیاط کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آفت و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے جان و مال، ہمارے اہل خانہ، عزیز و اقارب سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔